الرحمن الرحیم۔ علامات کے حوالے سے آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور اس میں ہم نے 5 علامتیں پڑھنی ہیں۔ ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا۔ دیکھیے، ہوا اور ہیا یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الگ استعمال ہوتی ہیں۔ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وہ تو ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کی علامت ہے اور یہ الگ استعمال ہوتا ہے۔ ہیا، یہ علامت بھی الگ استعمال ہوتی ہے لیکن یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ ترجمہ اس کا بھی وہ کیا جاتا ہے، یعنی ہوا وہ، ہیا وہ، بالکل ایسے جیسے انگلش میں ہی وہ مذکر کے لیے اور شی وہ مؤنث کے لیے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہوا ہی اور ہیا شی، تو یہ علامت واحد مؤنث کے لیے اور ترجمہ اس کا بھی میں نے بتایا وہ کیا جاتا ہے۔ ہی زجرتن، اللہ نے قیامت کو ایک جگہ فرمایا کہ وہ ایک ڈانٹ ہے۔ ہی تمور، وہ حرکت کرے گی۔ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین کی طرف اللہ نے یہ اشارہ کیا، زمین کی طرف فرمایا کہ وہ زمین حرکت کرے گی۔ ہی عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ یہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا تھا ہِیَ عَصَایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اصل ترجمہ اس کا وہ ہے، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہِیَ حَیَّةٌ، وہ سانپ ہے۔ تو میں نے اب تک جو بات بتائی آپ کو ہوا اور ہیا کا تعارف کروایا، ہوا وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، اور پھر میں نے ایک بات یہ بھی بتائی یہ دونوں علامتیں ہمیشہ اسموں، فعلوں اور حرفوں سے الگ استعمال ہوتی ہیں۔ اب ایک اور نئی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہوا اور ہیا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو پھر اس میں تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اور ترجمہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، ان شانئک هو الابتر، یہاں ہوا کے بعد ال آیا، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ابتر اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی، یعنی تو یہ کہنے لگے کہ تمہارے تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، تمہیں تو کوئی، تمہاری نسل جو آگے، کیونکہ نسل تو مرد سے آگے بڑھتی ہے نا، تو جب تمہاری نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو تمہاری نسل ہی آگے نہیں چلے گی، تو تمہیں تو کوئی نام لینے والا بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی خود بے نام و نشان ہوگا۔ یہ آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا، پنجابی میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے اوترا، یہ اوترا ابتر سے نکالا ہے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو،
تو یہاں ہوا کے بعد اللہ آیا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیجئے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے. تو یہاں ہوا کے بعد اللہ آیا ہے، اس کا ترجمہ ہی کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ ہی غنی تعریف والا ہے. اسی طرح ہیا کے بعد اللہ ہے، تب بھی اس میں بھی یہی مفہوم شامل ہو جاتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جو اللہ کی پسندیدہ زندگی گزار کے آتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہے ہی جنت. تو ہی المأوى یعنی ہی میں ہی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہی بلند ہے. تو گویا یہاں بھی ہی کے بعد اللہ ہے، اس میں ہی کا مفہوم شامل ہو گیا ہے، اور یہ تاکید کا مفہوم ہے یا تخصیص کا مفہوم اسے کہا جاتا ہے. دو علامتیں آپ نے پڑھ لی، ہوا ہیا، وہ دونوں کا ترجمہ ہے، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے. اب دو علامتیں آپ کے سامنے ہیں، ہو اور ہی. یہ دونوں علامتیں جمع مذکر کے لیے ہیں. دراصل اصل میں تو ہو ہوتا ہے، اصل علامت ہو ہے. یہ جو ہی ہے، یہ جہاں ہو کو پڑھنا مشکل ہو وہاں اسے پھر ہی کر دیا جاتا ہے. تو پڑھنے میں آسانی کے لیے ہو سے ہی ہو جاتا ہے. اب کیونکہ یہ علامت باقاعدہ استعمال ہوتی ہے تو ہم نے دونوں کو ایک ساتھ لگا دیا ہے، وگرنہ اصل علامت جو ہے وہ ہو ہی ہے. دیکھیں یہ دونوں علامتیں میں نے عرض کیا واحد مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، کبھی اسم کے ساتھ آ جاتی ہیں، کبھی فعل کے ساتھ، اور کبھی حرف کے آخر میں یہ استعمال ہوتی ہیں. اگر یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہوں پھر ان کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا کبھی اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. جیسے انگلش میں ہم ہز کہتے ہیں اس کا، اور کبھی ہز کا ترجمہ ان ہز پاکٹ یعنی اس نے اپنی جیب میں رکھا. تو کبھی ہز کا ترجمہ اپنا بھی کیا جاتا ہے. بعین ہی اسی طرح جب اسم کے ساتھ ہو لگتا ہے کبھی ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، اور کبھی اپنا، اپنی، اپنے بھی کیا جاتا ہے. مثلا ربہ، اس کا رب، عندہ، اس کے پاس، علی رسولہ، اپنے رسول پر. ہاں جی، تو یہاں اپنے ترجمہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہی، یہ بھی واحد مذکر کی علامت ہے. جنتہ، اس کا باغ یا اپنا باغ. اسی طرح علی قبرہ، اپنی قبر پر یا اس کی قبر پر. دیکھیں فی سبیلہ، اس کے راستے میں. تو یہاں آپ نے دیکھا ہو یہی اسم کے ساتھ آیا تو ترجمہ ہوا اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. اب دیکھیے کبھی ہو یا ہی افعال کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. اگر یہ افعال کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر ان کا ترجمہ جو ہے دونوں کا اسے یا اس کو کیا جاتا ہے. مثلا یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے. دیکھا آپ نے کہ فعل کے ساتھ آیا تو ترجمہ اسے. اور اسی طرح نسلہ، یہ فعل کے آخر میں ہی آیا تو ترجمہ ہو رہا ہے یعنی ہم داخل کریں گے اسے. یہ اسے میں نے کس کا ترجمہ کیا جی؟ ہی کا. تو گویا ہو یا ہی جب فعل کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا ترجمہ اسے یا اس کو کیا جاتا ہے. خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے یا اس کو. جی اسی طرح نولیہ، ہم پھیر دیتے ہیں اسے. تو ہو یا ہی کبھی حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اگر یہ حرف کے ساتھ آ رہے ہوں تو پھر ترجمہ اس اور کبھی وہ کیا جاتا ہے. مثلا علیہ، اس پر، الیہ، اس کی طرف، انہ، بے شک وہ. یہ سب جگہ حرف کے ساتھ ہے، کبھی اس کبھی وہ ترجمہ ہو رہا ہے. منہ، اس سے. تو
اس طرح یہ دو علامتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ دونوں علامتیں یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، واحد مذکر کی علامتیں ہیں، کبھی اسموں کے ساتھ، کبھی فعلوں کے ساتھ، کبھی حرفوں کے ساتھ یہ استعمال ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک علامت ہا ہے۔ جو باتیں میں نے ہو اور ہی کی بتائی تھیں وہ ساری کی ساری باتیں ہا کے لیے بھی ہیں، اور ایک بات اضافی ہے ہا کی، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ یعنی میں نے ہو اور ہی کی ایک بات بتائی کہ اسم کے ساتھ آئے تو اس کا اس کے تو ہا کا بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے، اور ایک بات بتائی ہو اور ہی کی فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ اسے یا اس کو، تو ہا کا بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے بتائی حرف کے ساتھ آئے تو وہ یا اس، تو ہا کا بھی یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک ہا کا ترجمہ جو ہے اس سے مختلف بھی ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں مثال آئے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتا دوں گا۔ اگر ہا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کے یا اپنا اپنے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ہو اور ہی کی بھی یہی بات بتائی تھی، تو یہ ہا کی بھی وہی بات ہے۔ تو پھر ہو اور ہی اور ہا میں فرق کیا ہے؟ ہو ہی مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو اس طرح دیکھیے ربھا اس مؤنث کا رب، اچھا تو رب و ہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مذکر کا رب، بالکل صحیح۔ رزقھا اس مؤنث کا رزق، علمھا اس مؤنث کا علم۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا علمھا عند ربی، اس کا علم، قیامت کیونکہ مؤنث ہے نا، میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو دیکھیے یہاں علمھا اس مؤنث کا علم، عرضھا اس مؤنث کی چوڑائی، عرض طول عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، اس مؤنث کی چوڑائی، یعنی یہاں جو بات بتائی گئی ہے جنت کے حوالے سے کہ عرضھا السماوات والارض، وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ زمین آسمان تک، یعنی اگر دیکھا جائے تو اتنی، اس سے بھی بڑی ہے، یعنی اس کی جو چوڑائی۔ تو ہا اسموں کے ساتھ آئے اس کے یا اپنا اپنے، اور اگر فعلوں کے ساتھ آئے تو ترجمہ اسے یا اس کو کیا جاتا ہے یا پھر انہیں کیا جاتا ہے۔ یہ انہیں ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہو۔ ابھی مثال آئے گی تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، اور اگر ہو وہ یعلمہ وہ جانتا ہے اسے، فرق کیا ہوا دونوں میں؟ مذکر مؤنث کا۔ یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں۔ اب دیکھیں ترجمہ انہیں کیوں ہوا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب نتلوھا، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، انہیں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آیتیں جمع ہیں، اس کے لیے بھی واحد مؤنث کی ضمیر کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ آیات کے لیے ہے تو انہیں، وہ جمع جو ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ انہیں کیا جا رہا ہے۔ نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاھا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس کو یا اسے، اس مؤنث کو۔ ہا کبھی حروف کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر ہا حروف کے ساتھ ہو تو ترجمہ اس اور وہ، اور ہو اور ہی کا بھی میں نے یہی بتایا تھا، ہاں جی، تو اس یا وہ ترجمہ کیا جاتا ہے اگر یہ حروف کے ساتھ آئے، جیسے فیہا اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ مؤنث،
मिनहा उस मुअन्नस से, मिन का माना से और हा का माना उससे, जी लहा उस मुअन्नस के लिए। अगर कहना हो उस मुज़क्कर के लिए फिर क्या कहेंगे? लहू। शाबाश, बिल्कुल सही। तो ये है आज का हमारा सबक। इस खुलासे से पहले मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, शायद आपके जहनों में कई दफ़ा आई हो। तो वो ये है कि आपने देखा होगा कि कभी हु उल्टा पेश के साथ होता है, कभी हु सिर्फ पेश के साथ होता है, कभी ही खड़ी देर के साथ होता है, कभी ही सिर्फ जेर के साथ होता है। ये क्या फ़र्क है, मैं मुख्तसर वक़्त में आपको बताना चाहूँगा। असल में तो हु होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया। अब हु पे उल्टा पेश होता है। जब इसको अगले लफ्ज़ से मिलाया जा रहा हो फिर उल्टा पेश नहीं आता, फिर सिर्फ पेश आ जाता है। जैसे लहू, लहुल मुल्कु। अब मैंने आगे मिलाया तो अब उल्टा पेश खत्म हो गया, सिर्फ पेश आ गया। इसी तरह बिही, यहाँ खड़ी देर है, जब इस खड़ी देर को अगले लफ्ज़ से मिलाएंगे तो फिर सिर्फ जेर आ जाएगी। बिहिल अर्दा, वैसे है बिही खड़ी देर है, जब अगले लफ्ज़ से मिलाएंगे तो फिर ये सिर्फ जेर आ जाएगा। इसी तरह ये एक वजह है। दूसरी वजह भी सुन लीजिए, जब इन दोनों से पहले सुकून हो यानी साकिन हर्फ हो, इन दोनों से पहले हु उल्टा पेश और ही खड़ी देर, इन दोनों से पहले साकिन हर्फ आ जाए तो भी उल्टा पेश सिर्फ पेश से, खड़ी देर सिर्फ जेर से बदल जाती है। मसलन हु मिनहु। अब देखें, जब हु में उल्टा पेश था, मैंने कहा मिनहु, नून पर साकिन, नून साकिन है तो इसकी वजह से अब उल्टा पेश की बजाय सिर्फ पेश आ गया। और अलैहि, देखें हालांकि ही था, खड़ी देर थी, लेकिन देखें अलैहि फीही, तो इससे पहले जज़म आ गई यानी साकिन हर्फ आ गया, तो ये खड़ी जेर से सिर्फ जेर में बदल गया या उल्टा पेश से सिर्फ पेश में बदल गया। अब हम अपने इस सबक का खुलासा देखते हैं। हुआ और हिया, ये दोनों अलग इस्तेमाल होती हैं अलामतें। हुआ वो मुज़क्कर और हिया वो मुअन्नस, और इन दोनों के बाद अगर अल वाला इसम हो तो उसमें ज़ोर पैदा हो जाता है और तर्जमा ही किया जाता है। हु ही हा। हु ही जो है ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और हा वाहिद मुअन्नस के लिए और कभी जमा के लिए भी। अगर ये तीनों, अब जो बात बता रहा हूँ ये तीनों की एक साथ बता रहा हूँ, ये अगर ये तीनों अस्मा के साथ हो तो तर्जमा उसका उसकी उसके या अपना अपनी अपने किया जाता है, और अगर ये अफ़आल के साथ हों तो तर्जमा उसे या उसको किया जाता है, और अगर हुरूफ के साथ हों ये तीनों अलामतें तो तर्जमा उस या वो किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक नंबर 6 मुकम्मल हो गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।